شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو اس وقت تک آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ جب تک شوہر آپ سے راضی نہ ہو جائے۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے سونے سے پہلے اپنے شوہر کو راضی کر لے، شوہر کو منا لے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو کر سو جائے تو ساری رات اس عورت پر فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے۔ دیکھیں کیسی سخت وعید آئی ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری عورتوں کی اکثریت، سب کی یہیں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جاننے کے باوجود بھی ذرا سی بات پر شوہر کے ساتھ بری طرح جھگڑا کر کے اسے سخت ناراض مایوس کر کے منہ بسور کا سکون سے سو جاتی ہیں۔ مطلب ٹکے کا فرق نہیں پڑتا کہ میرے مجازی خدا مجھ سے ناراض ہو کر سو رہے ہیں۔ ذرا ذہن میں نہیں آتی کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ نہیں، اس کے برعکس سوچا جاتا ہے کہ شوہر خود چل کر آئے گا اور مجھے منائے گا، بھلے ہی شوہر کی غلطی ہو یا شوہر کا ہی قصور ہو، لیکن جو رتبہ، جو درجہ، جو مقام اللہ رب العزت نے شوہر کو دیا ہے، تو کیا ان سب کے باوجود بیوی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ شوہر سے معافیاں منگوائے، شوہر سے منتیں ترلے کروائے؟ عورتیں تو کہتی ہیں کہ شوہر نے غلطی کی ہے، اب وہی آئے گا، ہماری منتیں کرے گا اور ہمیں منائے گا۔ استغفر اللہ۔ میری بہنوں، کیا یہ اچھی مسلمان عورتوں والے کام ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہماری مجازی خدا خود چل کر آئے گا، ہم سے معافی مانگے گا، معذرت کرے گا اور ہمیں منائے گا، جس کے لیے یہاں تک فرما دیا گیا ہے اگر میری شریعت میں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ مجھے چھوڑیں، میں کیا لکھ رہا ہوں، خود ایمانداری سے سوچیں کہ کیا یہ نیک عورتوں والے کام ہیں؟ مطلب سارا دن وہ دھوپ گرمی میں باہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جلتا رہے، سڑتا رہے۔ ہر کسی کے باہر اے سی والے آفس نہیں ہوتے، کوئی کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے تو کوئی سڑکیں بناتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نوکری پر افسران گالیاں دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہتا ہے، اور ایسے ذرا سکون واسطے گھر آئے تو بیگم صاحبہ الگ منہ پھیلا کر بیٹھی ہیں، اور اگر شوہر خود سے منانے بھی آئے تو ہاتھ چٹک دیتی ہیں، بری طرح دھتکار دیتی ہیں، فوراً دور کر دیتی ہیں۔ کیا یہ مجازی خدا ہے؟ کیا مجازی خدا کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ ایمانداری سے سوچیں، کیا یہ سمجھدار عورتوں کے کام ہیں؟ سنن ابی ماجہ میں ہے کہ عورت جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اگر بیوی شوہر کو ہم مزری سے منع کرے گی تو شوہر پھر باہر منہ مارے گا۔ ارے بیوی تو شوہر کے لیے تحفہ ہوتی ہے، ایسا تحفہ جو شوہر کے درد کو آرام میں بدل دے، اس کی تسلی کا ذریعہ بنے، چہرے پر مسکراہٹیں لے آئے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے جان نکلنے کو ہو، شوہر ناراض ہو جائے تو جیسے سانسیں رکنے کو ہوں، شوہر ناراض ہو جائے تو تڑپ ایسی ہو کہ جیسے پانی کے بغیر مچھلی ہو۔ یہ در حقیقت اچھی، نیک، تربیت یافتہ، باشعور، سلجھی ہوئی، سمجھدار بیوی کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں روٹھنا منانا چلتا ہے، روٹھنا منانا اس رشتے کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ روٹھنا منانا اس قدر طویل نہ ہونے دیا جائے کہ نوبت بڑے جھگڑے تک پہنچ جائے۔ شوہر کی غلطی ہو تو شوہر معذرت کر لے، بیوی کی غلطی ہو تو بیوی معذرت کر لے۔ میاں بیوی بند کمرے میں ہوں تو آپسی معافیوں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ناراض ہو کر کوئی نہ سوئے۔ شوہر کی غلطی ہے، شوہر معذرت نہیں کر رہا، بیوی کو نہیں منا رہا، کوئی بات نہیں، بیوی خود منا لے۔ ٹسل میں نہ آئے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، میں نہیں مناؤں گی۔ خدا کی قسم انہی باتوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیں ایک خوبصورت سی حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا خاوند ناراض ہو گیا تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کا ہاتھ پکڑ کر کہے، اللہ کی قسم اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔
سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات بتا دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک چھوٹے سے عمل پر عورت کے لیے جنت کی ضمانت دے دی، ایک چھوٹے سے عمل پر کہ شوہر کو ناراض ہو کر نہ سونے دینے پر عورت کو جنت حقدار بنایا جا رہا ہے۔ مطلب دنیا کا بھی فائدہ، شوہر بھی خوش، شوہر بھی راضی، اور ہمیشہ ہمیشہ والی آخرت میں جنت کے بھی بھرپور مزے۔ تو میری بہنوں، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ شوہر کو ناراض کر کے فرشتوں کی لعنتیں وصول کرنا چاہتی ہو یا اپنے شوہر کو منا کر جنت میں گھر بنانا چاہتی ہو۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔